السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا انڈیا کا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے پاکستان گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہماری دوسری قسط ہے سیلاب کے بارے میں۔ یہاں ہم سٹارٹ کریں گے اپنے کچھ سوالات کے ساتھ جو 3 ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا سیلاب دوسرے ممالک میں بھی آتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں ایسے سیلابوں سے بچاؤ کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہے، اور ایسے ممالک میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ کیا وہ صرف غریب ممالک ہی ہیں یعنی کہ ترقی پذیر ممالک ہیں، یا اس میں ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں، اور کیا ہمیں ان کی پیروی کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ آئیے ہم ایک ایک کا جواب لیتے ہیں۔ سیلاب کے حوالے سے ہماری یہ سیریز چل رہی ہے، اس میں یہ 2 قسطیں ہیں۔ پہلی قسط پہ ہم بات آپ سے کر چکے ہیں، اب ہم دوسری قسط میں ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ اچھا لگتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تحقیق کے ساتھ آپ تک اچھا مواد پہنچا رہے ہیں، اور ہم آپ کی آنے والی نئی نسل کو کچھ ایسا علم پہنچا رہے ہیں جو ان کے آگے نہ صرف اسکول کالج میں کام آئے گا، بلکہ جہاں وہ اپنی نوکری کے لیے انٹرویو دینے جائیں گے اور حالات حاضرہ کے ان سے کوسچن کیے جاتے ہیں، تو یہ اس میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ تو چلیں آج کا ہم ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ان سوالات کے ہم جواب دیتے ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ تو پاکستان میں 2025 کے سیلاب جیسے شدید مونسون، مثلا پاکستان میں جو سیلاب آئے ہیں یہ کیونکہ مونسون کی وجہ سے آئے ہیں اور ان کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے ہیں، دریاؤں کے اوور فلو، فلیش فلڈ جو ہیں اس کی وجہ سے ہیں، اور اس طرح ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آنے والی یہ جو سارے سیلاب ہیں یہ دوسرے ممالک میں بھی آتے ہیں۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہی آتے ہیں۔ یہ سیلاب اکثر دیکھا گیا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا اور دیگر علاقوں میں بھی دیکھے گئے ہیں۔ یہ بالکل ان تمام علاقوں میں آتے ہیں جہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جہاں ٹائفونس یعنی کہ سمندری طوفان جہاں آتے ہیں، پھر اسی طرح گلیشیئر کا پگھلاؤ جہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہاں انسانی عوامل بھی اس میں کارگر ہوتے ہیں، جیسے شہری علاقے اور ڈیموں کی ناکامی، اس طرح کے بہت سارے جو وجوہات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایسے ممالک کون سے ہیں جہاں پہ ہماری طرح ہی سیلاب آتے ہیں؟ میں کچھ ممالک کا آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش جب پاکستان کے ساتھ تھا یعنی کہ مشرقی پاکستان تھا، تب بھی وہاں پر بہت زیادہ سیلاب آتے تھے۔ آج بھی وہاں پہ سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں، اور یہاں ہر سال مانسون سیلاب آتے ہیں جو دریاؤں، کیونکہ یہاں پہ برہم پترا اور گنگا دونوں ہی ہیں، تو ان کے اوور فلو اور شدید بارشوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ 2024 اور 25 میں بھی سیلاب آئے ہیں، اس سال بھی سیلاب وہاں پہ آئے ہیں جن سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ اسی طرح بھارت ہمارے بالکل ساتھ پڑوسی ہے۔ پاکستان کی طرح مانسون سیلاب اور فلیش فلڈ جو ہیں اور دریائی اوور فلو یہاں بھی گنگا اور برہم پترا، کیونکہ گنگا اور برہم پترا یہیں سے گزر کے ادھر جاتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف، تو بھارت بھی ان سے متاثر ہوا ہے۔ اسپیشلی اروناچل پردیش میں بھی ہے، ہماچل پردیش میں ہے، آسام میں ہے، مہاراشٹرا میں ہے، تو ان تمام علاقوں میں پرابلم آئی ہے۔ پھر چین ترقی یافتہ ممالک میں اب تقریباً شامل ہو گیا ہے، اور یہ یہاں پہ ٹائفونس کی وجہ سے بھی آتے ہیں اور دریاؤں کی وجہ سے بھی۔ دریا کون سا یہاں پہ؟ یانگزے جو ہے، اس کی وجہ سے بھی سیلاب آتے ہیں۔ 2024 اور 25 میں جنوب مشرقی ایشیا میں سیلابوں کا حصہ ٹھیک ٹھاک رہا ہے۔ ویتنام جو ہے اس نے بھی حصہ ڈالا ہے سیلابوں میں۔ دریائی سیلاب اور ٹائفونس کی وجہ سے سب سے زیادہ یہ خطرے میں ہے، اور یہاں 100 سالہ سیلاب کا خطرہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ یہاں پچھلے 100 سال میں سب سے زیادہ سیلاب آنے کا اس سال خطرہ دیکھا جا رہا ہے۔ فلپائنس کی بات کریں تو یہاں پہ زیادہ تر ٹائفونس جیسے گیمی اور یاگی، ان سے شدید بارشیں ہوئی ہیں وہاں پہ اور سیلاب آئے ہیں، اور 2024-25 میں فلپائنس نے بھی سیلاب کا منہ دیکھا ہے۔ نیپال اور انڈونیشیا کی اگر ہم بات کریں تو مانسون، لینڈ سلائڈ اور فلیش فلڈ جو ہیں یہ متاثر ہوا ہے۔ یہ بالکل ان کے ساتھ نیپال میں تو ایسے ہی ہوا ہے جیسے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ہوا ہے۔ ہمالیہ کیونکہ ادھر بھی پایا جاتا ہے، تو ہمالیہ آپ کو پتہ ہے کہ نیپال جو ہے وہ ہمالیین ماؤنٹینز ہیں، تو وہاں پہ بھی پاکستان جیسا پرابلم دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو مسیسپی اور
کا سیلاب آیا ہے، اسی طرح ہریکینز وہاں پہ بہت سارے آتے ہیں۔ جرمنی میں 2021 میں سیلاب آیا تھا، ابھی 2025 میں امریکہ میں بھی سیلاب آیا تھا، جس میں 120 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے، اور ایک پوری بستی جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اس طرح آسٹریلیا میں بھی ملتے جلتے سیلاب آتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے مانسون سیلاب تو نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ سمندر کی وجہ سے جو ٹائفونس بنتے ہیں، جو ہریکینز آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں۔ اچھا، یہ ممالک پاکستان کی طرح کم آمدنی والے، درمیانی آمدنی والے، اور مثلا یہاں پہ بھی آتے ہیں، اور یہ امیر ممالک میں بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں ایسے سیلابوں سے کیسے بچاؤ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں ان ممالک میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے اسٹرکچرل اور انفراسٹرکچرل جو ہے اور نان اسٹرکچرل منصوبہ بندی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ حکمت عملی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے ہم اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو یہاں پہ بند بنائے گئے ہیں، ڈاکس ہیں، پمپنگ سٹیشنز کی تعمیر کی گئی ہے، اور یہاں پہ ابتدائی وارننگ سسٹم، جو ارلی وارننگ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بہتر بنایا گیا ہے۔ پھر کمیونٹی بیسڈ الرٹس جو ہیں وہ سسٹم یہاں پہ ڈیولپ کیا گیا کہ تاکہ جیسے ہی سیلاب آئے تو تمام کمیونٹی کو انفارم کیا جا سکے۔ نیدرلینڈ کے ساتھ تعاون میں نیچر بیسڈ سولوشنز جیسے ویٹ لینڈز کی بحالی اور درخت لگانا جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے۔ ویٹ لینڈز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے، تو یہ اس کو زیادہ جلدی کے ساتھ جذب کر لیتا ہے، تو یہ ویٹ لینڈز کا یہ بینیفٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ پھر سیلاب پروف گھر وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں اور ایمرجنسی شیلٹرز کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ بھارت میں ڈیمز کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے، ریزروائرز بہت زیادہ تعمیر کیے گئے ہیں، جیسے بھاکرا ڈیم انہوں نے بنایا ہے۔ سیلاب کی پیشگوئی اور وارننگ کا سسٹم انہوں نے بہت بہتر کر لیا ہے، کم از کم ہم سے بہت بہتر ہے۔ پھر CWC کی مدد سے انہوں نے بند بنانا، ڈریننگ چینلز بنانا، شہری منصوبہ بندی کرنا، جنگلات کی بحالی اور اسپنج سٹی پلاننگ جو ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایسی بنانا، شہروں کو اس طرح ڈیولپ کیا جانا کہ جب بارش ہو تو زیادہ سے زیادہ پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے، اس کو اسپنج سٹی پلاننگ کہتے ہیں۔ پھر چین کا اگر ہم بات کریں تو چین نے بہت بڑے بڑے ڈیم بنائے ہیں۔ ایک ڈیم تو ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا، اور اس سے پہلے 3 گارجز ڈیم بنایا۔ 3 گارجز ڈیم کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈیم ہے کہ اس نے دنیا کی جو بیضوی حرکت ہے اس کو ہی اس نے چینج کر کے رکھ دی ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے میں تو اس بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن تحقیق جو کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اس نے تو زمین کی جو حرکت ہے اس میں فرق ڈال کے رکھ دیا ہے، اور ابھی ایک اور اس سے بھی بڑا ڈیم بنا رہا ہے، اور بنا بھی کس پہ رہا ہے، برہم پترا کے اوپر، جس پہ انڈیا شور بھی بہت کر رہا ہے۔ بہرحال ڈیم جو چائنا بنا رہا ہے یہ پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈھیر سارے اس نے ڈیم بنائے ہیں، اور پھر یہ اپنے شہروں کو پانی جذب کرنے والا بنا رہا ہے، یعنی کہ یہ گرین روفس اور پارکس جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انہوں نے بڑا کام لیا ہے، سیٹلائٹس پر مبنی جو سیلاب کی پیشن گوئیاں ہیں اس کے اوپر ان کو بہت زیادہ گرفت ہے اور بڑا انہوں نے فائدہ لیا ہے۔ پھر اسی طرح سیلاب جب آ جاتا ہے، جب پتہ لگتا ہے کہ اب اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی ڈائیورژن دیہی علاقوں کی طرف کی جانی، اس کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ وہ پوائنٹس پہلے سے مختص کر لیے جاتے ہیں تاکہ فوری طور پر پانی کو جو ہے وہ ایمرجنسی میں دوسرے شہری علاقوں سے دوسری طرف دھکیلا جا سکے۔ امریکہ اور ہالینڈ وغیرہ میں بھی یہی طریقے استعمال کیے گئے ہیں۔ وہاں تو ایون یہ ہے کہ بند جو ہے وہ مٹی سے بھی بنائے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ کنکریٹ اور پختہ دیواروں سے بھی بند کی تعمیر کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے طریقہ کار ہیں کیا ان کی پیروی کرنے کا ہمیں بھی بینیفٹ ہے؟ جی ہاں، پاکستان کو ان ممالک کی طرح کی حکمت عملیوں کو اختیار کرنے کا بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی جو بنیادی وجہ ہے وہ مانسون بھی ہے، ماحولیاتی تبدیلی بھی ہے، اور ناکافی انفراسٹرکچر بھی ہے۔ لہٰذا اگر ہم وہی انفراسٹرکچر اسی طرح ڈیولپ کریں جس طرح ان ترقی یافتہ ممالک نے کیا ہے، تو ہم بھی سیلاب کی تباہ کاریوں سے کسی حد تک بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ابتدائی وارننگ سسٹم کو بہتر کی جائے، بہتر منصوبہ بندی کی جائے تو اس سے کم از کم اموات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں ابھی تک 750 سے زیادہ اموات ہو چکے ہیں، یہ تھوڑی نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کیسے سیلابوں کی وجہ بن رہی ہے اور پاکستان اس سے کیسے نبرد آزما ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت ضروری سوال ہے، کیونکہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ دنیا میں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، تو پاکستان اس سے کیسے نبرد آزما ہو۔ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی جو ہے یہ اصل میں
گرم ہوا کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی ہوا عام ہوا کی نسبت جب یہ گرم ہوتی ہے تو اپنے اندر یہ زیادہ نمی کو کیری کرنے کی گنجائش پیدا کر لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شدید بارشیں اور سیلاب کی وجہ بن جاتی ہے. پاکستان میں لانینا کے علاوہ گلوبل وارمنگ سے 2022 اور 2025 جیسے سیلاب آئے ہیں. گلوبلی گلیشیئرز کا پگھلاؤ جو ہے اور طوفان جو ہے یہ تقریباً ہر ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کیا کرے؟ پاکستان کو چاہیے کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنائے، یعنی کہ ایسا انفراسٹرکچر ہو جو سیلابوں کو ریزسٹ کر سکے. ہم اپنی تعمیرات کو زیادہ بہتر طریقے سے بنائیں. انٹرنیشنل ایڈ کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہم کسی سے امداد مانگیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے. ہمارا کاربن یوز 0.005% بھی نہیں ہے دنیا کے مقابلے میں. تو جو دنیا نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو بنایا ہے، تو اس سے یہ جو ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. پہلے بھی ہم نے، جیسے میں نے آپ سے بات کی، $40 بلین سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا 2022 میں. اب یہ بلینز آف ڈالر کا ہمیں نقصان ہوگا. تو یہ نقصان دنیا کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ مل کے پورا کرے. ہماری کاربن کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، یہ ساری دنیا نے اس میں حصہ ڈالا ہے کاربن میں. تو ہمیں جو کاربن کے حوالے سے جو فنڈ جو بنایا گیا تھا، جس کو انہوں نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو کہا تھا، تو اس سے جو گلوبل فنڈ ہے اس سے پاکستان کو ایک معقول حصہ ملنا چاہیے، جس سے یہ اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکے. پھر زراعت کو اور فارسٹریشن کو، یعنی کہ جنگل کو ہم کسی طریقے سے بڑھائیں. جنگلوں کو بڑھائیں گے تو یہ جو اوپر سے بڑے بڑے پتھر نیچے آئے ہیں، یہ جو بہت تیزی کے ساتھ پانی نیچے آیا ہے، اس کی رفتار نہ صرف کم ہوگی، بلکہ یہ ان پتھروں کی وجہ سے جو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہم اس سے بھی بچ جائیں گے. پھر کاربن اخراج کرنے پر ہمیں بہرحال زور دینا چاہیے. ہمارے مثلا لاہور میں تو اب جو بسیں ہیں وہ گورنمنٹ الیکٹرک بسیں چلانے لگی ہے. میں نے سنا ہے کہ یہ کراچی میں بھی اس طرح چلنے لگی ہیں. ابھی تو یہ آغاز ہے. دوسرے صوبوں کو بھی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور ان چیزوں میں بہتری لانی چاہیے. ابتدائی وارننگ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم اس کو بہتر کریں. پاکستان کے 2 سے 3 جو ہے نئے سیٹلائٹ گئے ہیں. امید ہے کہ ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے اور ارلی جو وارننگ سسٹم ہے ہم اس کو انشاءاللہ بہتر بنائیں گے. دوستو، سیلاب ایک قدرتی آفت ہے. اس پہ نہ میرا اختیار ہے، نہ آپ کا اختیار ہے، نہ ہی گورنمنٹ کا اختیار ہے. لیکن ہم اور گورنمنٹ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آنے والے وقت کی پہلے سے تیاری کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ فرض کریں ہماری وہ تیاری نامکمل رہی یا وہ ناکافی رہی، تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری وہ تیاری ہمارے کام نہیں آئی. ہماری اس تیاری نے ہمیں یہ بتا دینا ہے کہ آپ نے جو پہلے تیاری کی تھی وہ کم ہے، اب آپ پہلے سے زیادہ بہتر اور پہلے سے زیادہ تیاری کریں. تو کیا ہم اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم اگلے سال کی ابھی سے تیاری شروع کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو ہم اس سے اگلے سال اس کو مزید ری انفورس کریں، زیادہ مضبوط کریں، زیادہ بہتر طریقے اختیار کریں. ہم اپنے علاقوں میں، چاہے ہم شہر میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، پہاڑوں جنگلوں جہاں بھی ہم رہتے ہیں، صحرا میں رہتے ہیں، ہر جگہ درخت لگائیں. درخت لگائیں ہی نہیں، صرف درخت کو لگانے کے بعد اس کو بڑا کرنے کی کوشش بھی کریں، اس کی حفاظت بھی کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ درخت لگا کے بعد گھر چلے جائیں. نہیں، ایسا نہ کریں. چاہے ایک درخت لگائیں ضرور. اس سال وعدہ کریں کہ آپ ضرور ایک درخت لگائیں گے اور آگاہی پھیلائیں. درخت لگانا سنت نبوی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے. اگر آپ کے پاس کوئی اور تجاویز ہیں وہ ہمیں بتائیں، کمنٹس میں بتائیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. آپ کے لیے بھی دعا ہے، میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر اپنی رحمت کرے، شفقت کرے، مہربانی کرے. ہمیں آفتوں سے بچائے، ہمیں فتنوں سے بچائے اور ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.